السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا۔ جو بھی عاشق رسول ہیں، جو بھی غلامان رسول ہیں، غلامان صحابہ ہیں، غلامان اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی دین سے محبت رکھنے والے میرے بھائی ہیں، جو بھی سنیت پر گامزن میرے بھائی ہیں، وہ اس پوری کلپ کو ضرور سنیں، اور دین کی خدمت کرنے کا اگر تھوڑا بھی جذبہ ہو تو اس پوری کلپ کو سن کر اس مدرسے کے لیے مدد کریں، تاکہ آخرت میں اس کا اجر ہم کو بھی ملے، اس مدرسے کی جو ہے عمارت میں ہمارا بھی حصہ ہو، اور اس مدرسے کا تعاون جو ہو رہا ہے اس تعاون میں ہمارا بھی نام آئے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چھوٹے سے کام کو، اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے، اور اس کا اجر ہمیں جو ہے آخرت میں ملے۔ بہرحال آپ کا نیک کمائی کا 1 روپیہ بھی بہت ہے۔ جو بھی اہل ایمان ہے، ایمان والے ہیں، وہ اس مدرسے کی ضرور مدد کریں۔ جس کی طاقت 100 روپے دینے کی ہے، 100 روپے دے کے مدد کر دیں۔ جس کی طاقت اس سے زیادہ کی ہے، اس سے زیادہ دیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کافی نوازا ہے اور دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کچھ بھی دے سکتے ہیں، یا مدرسے کے لیے سریا سیمنٹ کچھ بھی آپ جو ہے اپنے طرف سے مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے مولانا شوقین صاحب کو پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آیا ہوں مفتی شوقین صاحب کے یہاں۔ یہ مدرسہ تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ آج جو ہے بھیموں کا کام چل رہا ہے، مزدور لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ماشاءاللہ ادارہ مفتی شوقین رضا صاحب قبلہ تیار کرا رہے ہیں، اور اس میں آپ سب کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں حضرت سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت، میں آپ کے مدرسے پہ آیا اور یہاں کا کام دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اتنا بڑا کام ماشاءاللہ آپ نے اٹھایا، اور اتنے کام کے لیے بہت سپورٹ اور بہت روپوں کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ اور مجھے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی کہ اس خشک علاقے میں، جہاں کے سنیت کے نام سے لوگ ایک دم انجان ہیں کہ سنیت کہتے کس کو ہیں، زیادہ تر لوگ صلح کلیت میں مبتلا ہیں، صلح کلی ہیں یا پھر وہابی دیوبندی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے ایسے ہمارے علاقے میں اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے اتنی محنت اور جد و جہد کی، مجھے خوشی ہوئی۔ تو ذرا آپ اپنے طرف سے اپنا مشن اور آپ کے کیا کیا ارادے ہیں، اور اس مدرسے کو جو ہے کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، اور بچوں کی جو پڑھائی ہے اصل، اس کے لیے آپ کا کیا فوکس ہے حضرت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا، اور یقیناً یہ ہماری بساط کا یا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام صرف وہی کرا رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، بے شک۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں اس نے بات ڈالی، امداد کی، مدد کی، وہ لوگ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ ان سب کی سپورٹ سے یہ کام یہاں تک پہنچا ہے، ورنہ میری یہ اوقات نہیں کہ میں اس کام کو اتنا یہاں تک بھی لے کر کے آتا۔
اور ابھی اس کام کو بہت آگے تک لے جانے کا ارادہ ہے الحمدللہ ہمارا. ماشاء اللہ. صرف یہ ایک مکتب کے طور پر نہ رہے بلکہ ہمیں اسے ایک جامعہ بنانا ہے. بے شک. اور اسے ایسا بنانا ہے کہ آس پاس کے جو بھی گاؤں ہیں وہاں جتنے مکاتب چلتے ہیں وہ سب اس کے انڈر میں آئیں اور یہ ایک مرکز کی حیثیت سے یہاں پر قائم رہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کا بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ کام کرے. اور خاص طور سے جو ہمارے یہاں مدارس کے اندر بالخصوص جو گاؤں میں چھوٹے مکاتب ہوتے ہیں مسجد سے جڑے ہوئے ان میں جو تعلیم ہے وہ ایک پرانا روایتی طریقہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے کہ صبح اٹھ کر امام صاحب نے فجر کے بعد اعلان کر دیا بچوں کے لیے. اب امام صاحب تھوڑی دیر رکے اس کے بعد بچے تھوڑی دیر رکے اور چلے جاتے ہیں جس میں تعلیم نہ تو عربی حاصل ہو پاتی ہے اور نہ ہی ان کو ہندی انگلش یا میتھ سائنس وغیرہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ان کو مل پاتی ہے. جی. ہمارا مشن الحمدللہ بالکل کیرلا پیٹرن پہ کام کرنے کا ہے جیسا شیخ صاحب نے شیخ ابو بکر صاحب نے وہاں پر ایک قائم کر رکھا ہے سسٹم. یہاں ہم الحمدللہ بچوں کو بھرپور اپنی عربی تعلیم بھی دلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بالخصوص دنیا کی تعلیم پر بھی خاص فوکس رہے گا ہمارا. خاص طور سے ہندی انگلش میتھ سائنس کمپیوٹر ان تعلیموں پر بھی خاص طور سے ہماری توجہ رہے گی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی ایک طرف کا ہو کر نہ رہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے اگر مدرسے چلے جاتے ہیں تو وہ مدرسے کے ہو کر رہ جاتے ہیں, جو بچے اسکول کالج جاتے ہیں وہ اسکول کالج کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب تک بچہ ہمارے پاس رہے چاہے وہ 8 سال رہے چاہے 5 سال رہے اتنے سالوں میں اسے اسکول جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہ اسکول کی تعلیم یہیں پر حاصل کرے. بے شک. تو دنیاوی تعلیم بھی اس کو حاصل ہو جائے گی اور دین کی تعلیم جو ہمارے یہاں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی. بے شک. اگر 4-5 سال بچہ ہمارے پاس رہتا ہے تو الحمدللہ اس کو پھر عقائد میں کوئی دشواری نہیں آئے گی, اس کا عقیدہ بہتر ہو جائے گا. آج جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دنیاوی اسکولوں پر قبضہ جو ہوتا جا رہا ہے وہ وہابیوں کا, دیوبندیوں کا, غیر مقلدین کا, اہل حدیث کا, ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اہل سنت والجماعت کے جو بچے ہیں وہ سنی بنیں اور اپنے عقیدے کی پہچان کریں اور بالخصوص اپنے بزرگان دین کے احسان کو پہچانیں کہ انہوں نے ہم تک سنیت کو کیسے پہنچایا ہے اور اسے اب ہمیں آگے کیسے لے جانا ہے. یہ بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہو, ہم انہیں یہ تعلیم دلانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے نہ تو دین کی لائن میں پیچھے رہیں نہ دنیاوی لائن میں پیچھے. بے شک. سبحان اللہ. اب یہ ہمارا مدرسہ ہے, ابھی چھوٹا ہے, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے, اس کی رحمت سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ جامعہ کی شکل میں دکھائی دے گا اور دین و سنیت کا, عقیدے کا, بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا بہترین کام یہاں کرے گا ماشاءاللہ. جو لوگ توجہ جن کے اللہ رب العزت نے اس طرف مرکوز کی, جن لوگوں نے ادھر دھیان دیا, مدد کی, بہت سارے لوگوں نے زمین لینے میں بھی مدد کی. میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں خالی آدمی تھا. میں اپنے گھر سے بھی ایک عام آدمی ہوں, کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مدرسے کے لیے زمین بھی دلوا دی, یہاں تک مدرسے کو پہنچا بھی دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس مدرسے کو لے جانا ہے. اب جو حضرات اس میں ساتھ دینے میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کی مدد کو قبول فرمائے. بالخصوص جو دینے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے اللہ رب العزت کہ وہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں, چونکہ ابھی اس مدرسے کا کام بہت سارا پڑا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف اس کی بنیادیں ہوئی ہیں ابھی, اور ابھی اس کا ہمارا جو پلان ہے وہ 3 منزلہ پلان ہے اور 4تھی منزل پہ انشاءاللہ ٹین شیڈ کا پلان ہے. تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دور تک بھیم اس کے ابھی آج ہوئے ہیں الحمدللہ, بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا اور بھیم کا کام یہ آج مکمل ہوا ہے. کل سے انشاءاللہ اس کے پلروں کا بھی کام لگوایا جائے گا اور آگے جو اس کی دیواریں اٹھنی ہیں ان دیواروں کا بھی کام لگایا جائے گا. دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمان رہتے بستے ہیں, لیکن الحمدللہ دنیا کے تمام ممالک میں بالخصوص ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے اندر جو سنیت ہے, چاہے تھوڑے ہیں لیکن سنیت جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت پائی جاتی ہے, سب سے زیادہ متسلب لوگ ہیں وہ. بے شک. لیکن اگر ہمارے اندر سنیت کے ساتھ ساتھ اگر دین کا جذبہ بھی پیدا ہو تو انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے کام یہ تو ایسے ہی ہو کر رہ جائیں. بے شک. بے شک. اگر ہمارے لوگ جو ہندوستان میں رہتے بستے ہیں ماشاءاللہ اچھے کاروباری لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں اور دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, دین کی راہوں میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں, اگر وہ توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑے بڑے کام ہو کر کے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں غیروں کے جو ادارے بنتے ہیں, وہابی دیوبندیوں کے ادارے بنتے ہیں, وہ انہیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی جتنی ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لوگ ان کے مدارس کی طرف متوجہ ہیں جی. وہ ہر ٹائم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ کب مدرسے میں کیا ہونا ہے. لیکن ہمارے جو سنی حضرات ہیں وہ تھوڑا اس میں پیچھے ہیں.
تو ان سے گزارش ہے ان لوگوں سے کہ وہ لوگ اس طرف توجہ دیں، بالخصوص اس مدرسے کے لیے. ہمارے یہاں گاؤں میں یہ سگن کھیڑا گاؤں ہے، اس کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں تقریباً 15 سے 20 گاؤں میں کم سے کم گنتا ہوں، تو ان گاؤں میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو دین و سنیت کا ٹھیک سے کام کر سکے. جی اب ہمارا ارادہ الحمدللہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں رہ کر ہم ایسا کام کریں کہ دور تک ہمارے یہاں کے لوگوں کا نام بھی ہو، بے اور شک. ساتھ ہی ساتھ ایسا کام ہو جائے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. بے شک بے شک. تو یہی گزارش ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں، ہمارے مدرسے کے لیے ہیلپ کریں. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن صحیح جگہ نہیں دے پاتے، ان کا پیسہ صحیح جگہ نہیں جاتا ہے. میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ یہاں خرچ کرنا بالخصوص ہمارے مدرسے پر اس وقت چونکہ ہمیں ضرورت ہے اور دین کے کام کو یہاں ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس مدرسے کی ہیلپ ضرور کریں، اس مدرسے کی مدد کریں، جتنے بھی جس سے بھی جتنا ہو سکے اتنا ضرور کریں. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارا مدرسہ یہ تیار ہوگا. ابھی الحمدللہ کافی طلبہ ہمارے آس پاس گاؤں کے ہی پڑھتے ہیں، اور باہر سے بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم بچوں کو اپنے چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم دے پا رہے ہیں ساتھ میں، اور نہ ہی بچوں کی ابھی عربی تعلیم بھی ٹھیک سے ہو پا رہی ہے. جی جتنی بھی ہم کرا رہے ہیں الحمدللہ پھر بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ خوب کرائی جائے، لیکن چونکہ جگہ نہیں ہے اس وجہ سے صحیح سے ہم تعلیم نہیں دلا پا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس جب جگہ ہو جائے گی تو پھر ہم بچوں کو بھرپور تعلیم دلائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے اس مدرسے کو جلد از جلد تیار کرا دے تاکہ ہماری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں. آمین. آپ کچھ کہنا چاہیں گے حضرت؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا آپ تمامی حضرات سے کہ یہ مدرسہ روضۃ المدینہ جو سگن کھیڑے میں زیر تعمیر ہے، آپ تمامی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جتنا بھی جس سے ہو سکے اس میں تعاون کریں. 100 روپے، 500، 1000، 2000، اللہ جسے جتنی توفیق دے انشاءاللہ اتنا تعاون کریں. اور یہ آپ لوگوں کی مدد سے ہی مدرسہ بن رہا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے ہی بنے گا آگے بھی. آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ یہاں بڑی سخت ضرورت ہے اس ادارے کی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت بڑا سنیت کا کام ہوگا یہاں سے. مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دیا جائے گا انشاءاللہ. اور یہاں بہت سے بچے زیر تعلیم ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سے بچے حفظ بھی کر رہے ہیں اور ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں. بھی دنیاوی تعلیم شروع نہیں ہوئی ہے مکمل طریقے سے. انشاءاللہ جب ادھر آ جائیں گے تو ساری تعلیمیں ہو جائیں گی اللہ نے چاہا تو. اس لیے آپ لوگوں سے بس میری یہی گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت کا یہ مدرسہ ہے اور آج یہاں بھیم پڑا ہے، اور دیکھو وہ لمبا ایک سریا دکھائی دے رہا ہے، وہاں پہ سمرسیبل لگ رہا ہے. یہ کافی روم ہیں. کتنے روم ہیں حضرت؟ یہ اس میں یہ 6 روم ہم نے یہاں رکھے ہیں. پیچھے ایک نماز کا ہال رکھا ہے. اچھا اچھا. اور پھر ادھر وہ اسٹڈی بلڈنگ ہو گئی پوری تعلیم کے لیے. ادھر آ کر یہ ایک ٹوائلٹ باتھ روم کا پورا ڈپارٹ یہاں پر رکھا ہے. اور یہ ادھر آفس بنائیں گے. جی. اور انشاءاللہ یہاں سے یہ گیلری ہے، اس میں سے زینہ اوپر جائے گا. جی. اور ایک گیٹ ادھر سے لگے گا مدرسے کا جو کالونی والے. جی جی جی. ہاں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھا جناب حضرات آپ نے کہ کتنا بڑا مدرسہ تیار ہو رہا ہے، کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس میں بہت خرچے کی ضرورت ہے، بہت روپوں کی ضرورت ہے. اس میں آپ سب کا تعاون ہونا چاہیے. آپ سب کی محنت کا خون پسینے کی کمائی جو ہے اس میں اگر لگ جائے تو آخرت میں انشاءاللہ کچھ اجر ضرور ملے گا. جس کو 10 روپے کی قابلیت ہے، 10 روپے کی حیثیت ہے، وہ 10 روپے سے نوازیں. 10، 20، 50، 100، 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ، جس کی جیسی حیثیت ہے آپ حضرات اس QR کوڈ پہ جو ہے اپنا تعاون کر سکتے ہیں. اور آخرت کی جو ہے تیاری کے لیے یہ دیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے. آپ حضرات سے 10 روپے بنے 10 روپے، روپیہ بنے روپیہ، 1000، 2000، 10، 20، 100، 200، جس کی جیسی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا نوازا ہے آپ حضرات اس مدرسے کے لیے مدد کریں. اور یہ دین کا کام ہماری آپ کی سب کی سپورٹ سے اور ہماری آپ کی سب کی جو ہے محنتوں سے، لگن سے اور ہمارے سب کے تعاون سے ہی دینی مدرسوں کی یہ خدمت انجام دی جاتی ہیں. ہم اور آپ اگر مدد نہ کریں تو پھر یہ مدرسے بند ہو جائیں گے. بہرحال
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے دوسری قوموں کا. جب ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو جب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ترقی خود بخود چل کر آتی ہے. اگر ترقی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہیے. اور تعلیم اسی وقت ہم دلا سکتے ہیں جب ہمارے یہاں تعلیم کا ذریعہ میسر ہوگا، تعلیم کا ذریعہ پہلے سے موجود ہوگا. خیر، یہ بہت بڑا ایک مدرسہ ہے اور یہ جامعہ بنے گا اور یہ بہت سارے مدرسے اس کے انڈر میں آئیں گے. تو اس مدرسے کے لیے بہت پیسے کی اور آپ کی تعاون کی اور آپ کے ساتھ کی، آپ کی مدد اور آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ حضرات اس مدرسے کے لیے کھل کر تعاون کریں. اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، اگر روپیہ دینے کے لائق ہے تو روپیہ دے، 5 روپے دینے کے لائق ہے 5 روپے دے، 1000 روپے دینے کے لائق ہے 1000 روپے دے، 100 روپے دینے کے لائق 100 روپے دے، 50 روپے دینے لگا ہے 50 روپے دے، 20 روپے دینے کے لائق ہے 20 روپے دے. کوئی جو ہے باؤنڈیشن نہیں کہ صاحب اتنا دینا. اگر آپ روپیے کی مدد کر سکتے ہیں روپیہ دیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ.